الحمدللہ یہ کتابیں ہیں اور یہ مضامین ہیں، لیکن چونکہ وقت ایسا ہے اور مجھے حضرت مولانا محمد ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت بلا رہی ہے، جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں بھی ساتھ رہے اور ایسے خواب دیکھے گئے ہیں کہ عالم برزخ میں بھی وہ حضرت شیخ القرآن کے ساتھ، اور انشاءاللہ الاخلاء جو آیت شریف ہے کہ متقین جو ہیں ان کی دوستی برقرار رہے گی، قیامت کے دن بھی وہ حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، جیسے حضرت قبلہ مولانا مدثر اللہ العالی بیان فرما رہے تھے کہ ایسے لوگ زندہ ہوتے ہیں اور موت سے نہیں ڈرتے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال کا وقت آیا، ملک الموت سامنے آ گیا اور کہنے لگا پتہ چلتا ہے کہ جلال الدین رومی موت سے ڈرتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ تمثل له ملک الموت عند موتہ کما سرّا به علامہ اسماعیل حقی فی تفسیرہ المشہور المسمى بروح البیان۔ ملک الموت دروازے پہ آئے اور شکل ظاہر کر دی کہ میں ملک الموت ہوں۔ مولانا رومی نے جو ہی دیکھا تو فرمایا پیشتر آ جان من پے کے خوش در حضرت سلطان من، جلتی آ تو میری جان ہے کہ تو میرے محبوب کا قاصد بن کر آیا ہے۔ جلتی آ تو میرے محبوب کا، اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نظر، جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ آیت پر ضرور گفتگو کرتا علامہ مفسر حضرت شیخ مقاتل کے اقوال کی روح سے اور حضرت مجاہد بن جبر کے اقوال سے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے اور ابو ایوب سختیانی کے اقوال سے اور اسی طرح دیگر محدثین حماد بن سلمہ، حماد بن زید، وکیع بن جراح، عبداللہ بن مبارک اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن طاؤس اور طاؤس بن کیسان یمنی تلمیذ ابن عباس اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، ان اقوال سے ضرور گفتگو کرتا۔ جو میں مضمون ذہن میں بنا کر آیا تھا وہ بحال ہی رہ گیا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کسی خوشی کے موقع پہ بیان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، چاند کے نکلتے ہی سب چھپ جاتے ہیں۔ چاند چڑھتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند بھی نہیں دکھائی دیتا۔ ہر قول پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور ہر تحقیق پر ما لہ و ما علیہ بھی چلتا ہے، مگر میں بلا جھجک یہ لفظ کہہ رہا ہوں، ایک ایسی ہستی آپ چاہیں تو خطاب فرمائیں، چاہیں تو خطبہ صدارت سے نوازیں، چاہیں تو دعا دے دیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر یہ بات مبنی بر حقیقت ہے۔ جیسے تارے سب چمکتے ہیں مگر چاند کے آگے ان کی نہیں چلتی، چاند جتنا بھی چمکے سورج کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ایک ایسے عظیم تر والد کے عظیم فرزند ہیں جن پر بجا طور پر اہل سنت کو ناز ہے، اہل سنت کو ناز ہے۔ جگر گوشہ غزالی زمان، نور نظر راضی دوران، فرزند دل بند امام اہل سنت۔ میرے پاس الفاظ نہیں، میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں، بریلی شریف سے بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت شہزادہ غزالی زماں کے لیے میں بریلی شریف سے بھیک مانگتا ہوں۔ میرے امام فرما رہے ہیں، اہل حق کے امام فرما رہے ہیں، اہل سنت کے امام فرما رہے ہیں، سچوں کے امام فرما رہے ہیں، جن کی امامت برے صغیر تک نہیں تھی۔ کعبے کے امام نے بھی بچپن میں
پیشانی دیکھ کر کہا تھا یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا اس کا نور جہاں میں پھیل جائے گا. وہ بریلی کے امام فرما رہے ہیں پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس. پارا ہائے صحف، ذرا ان کے چہرے کو دیکھیں پھر میرے امام کے شعر کو دیکھیں. فرماتے ہیں پارا ہائے صحف. امام محمد رضا فرما رہے ہیں یہ کوئی بغدادی مسجد کا مولوی نقیب نہیں کہہ رہا، میرا امام کہہ رہا ہے. وہ امام جن کے بارے میں وہ خود کہہ گئے کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا. مجھے شوخی طب رضا کی قسم. وہ امام فرما رہے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. بس ایک لفظ اور بھی کہتا ہوں. کوئی 8 سال درس نظامی پڑھتا ہے، کوئی جنونی ہوتا ہے 12 سال 14 سال پڑھتا ہے، کوئی پڑھ کر پھر پڑھتا ہے، کوئی 3 دفعہ پڑھتا ہے. جب پڑھ جاتا ہے نا تو پھر کڑھنے کے لیے ان کے در پہ حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کڑھنے کے لیے یوں کہہ لیں علم لے لیا استادوں سے، برکت علم رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کے لیے جس در پہ اہل سنت جاتے ہیں ان دروں میں محدث اعظم کا در بھی ہے، میرے غزالی زماں کا در بھی ہے. اور میں نہیں بتا سکتا روشنی کدھر زیادہ ہے. ہر ایک بے مثال ہے، ہر ایک کا فیض با کمال ہے. آپ کناروں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی آل، حضور کی اولاد، اہل سنت کی ریاست کے بادشاہ، غزالی زماں کے جگر کے ٹکڑے، شکل نورانی، عمل نورانی، فعل نورانی، نام بھی سعید، کام بھی سعید، نسبت بھی سعید، سلسلہ بھی سعید، شجرہ بھی سعید، پتے بھی سعید، جڑ بھی سعید، جناب ارشد سعید. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت حضور صاحبزادہ محمد ارشد سعید کاظمی سے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبي مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وصل عليه. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بارے میں بھی جو کچھ کہا گیا، میں واللہ کہتا ہوں، میں اپنے دل میں شرمندہ ہوا. میں حقیقت کہتا ہوں، میں اپنے دل میں بڑا شرمندہ ہوا. یقیناً میرے شیخ، میرے مرشد، میرے والد گرامی کا نام بہت بلند و بالا ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، مگر ان کی خوبیاں ان کے ساتھ ہیں اور میری خامیاں میرے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. اور یہ جید علماء تشریف فرما ہیں، یہ ایسے علماء ہیں کہ اگر میں ان کے شاگردوں میں اپنا نام لکھوانا چاہوں تو نہ معلوم کہ مجھے قبول کریں بھی کہ نہ کریں. اللہ رب العالمین ان علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اور ابھی جو اعلان فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں بریلی سے بھیک مانگتا ہوں ان کے لیے، تو حقیقت کہتا ہوں، میں چشم تصور میں اپنے امام کے مزار پر حاضر تھا کہ حضور میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں اپنے لیے. محترم حضرات، تقریر کرنے کا موقع قطع نہیں، چند یادیں ہیں جو پیش کروں گا، چند باتیں ہیں ہلکی ہلکی سی جو میں استاد اعظم صاحب قبلہ کی پیش کروں گا. حضرت قبلہ استاد اعظم مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی میں نے بہت سنا تھا. میرا بچپنا تھا، میں خانپور میں حضرت قبلہ سراج الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی جانشین حضرت قبلہ مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں علم میراث پڑھنے کے لیے جب گیا، میرے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت قبلہ استاد اعظم ظاہر پیر کے مدرسے میں، حضرت قبلہ خورشید ملت و دین کے مدرسے میں تشریف فرما ہیں، اور غالباً انہی دنوں وہ نئے وہاں پر تشریف لائے تھے. میرے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ یہاں سے میں فارغ ہو کر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں شرف تلمذ حاصل کروں. مگر مرور زمانہ اور والد گرامی علیہ رحمہ میرے شیخ میرے مرشد غزالی زماں کی طبیعت کی ناسازی نے مجھے وہاں تک نہ جانے دیا. لیکن چونکہ میں ارادہ کر چکا تھا، اس دن سے میں ان کو اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں. اگرچہ میں نے ان سے کوئی لفظ نہیں پڑھا، اگرچہ میں نے ان کے سامنے زانوں میں تلمذ طے نہیں کیا، لیکن چونکہ دل کا ایک ارادہ تھا اور وہ سچا ارادہ تھا، میں یہاں پر حاضر ہوا. ان کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے مجھے یہاں جلسے میں بلایا یوم رضا میں، اور جو انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی، یقیناً وہ ایک باپ کی اور ایک میٹھے استاد کی شفقت ہے، اور میں ان کا احترام اور ان کا ادب اسی طرح کرتا ہوں جس طرح کہ میں اپنے سب سے عظیم استاد مولانا عبدالحکیم صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا کرتا ہوں. یقیناً یہ علم کے ابحر بے قرار ہیں یہ علماء، کوئی شبہ نہیں اس میں. ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم ان کی عظمتوں سے واقف اور آگاہ ہیں، اور وہ لمحات بھی مجھے نہیں بھولتے جبکہ کراچی سے میں جہاد میں آ رہا تھا اور حضرت قبلہ استاد اعظم قبلہ بھی اسی جہاد سے کراچی سے ملتان تشریف لا رہے تھے. واپسی کا سفر اکٹھے ہوا، بڑا کیف اور بڑا سرور آیا. جب ملتان کی ایئرپورٹ پر اترے تو حضور کو لینے کے لیے کوئی گاڑی یہاں پر موجود نہ تھی. میں اپنے ساتھ لے کر آیا. جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار علوم میں پڑھانے کے لیے بیٹھا تو مجھے فرمایا میں تھوڑا جامعہ دیکھ لوں. وہ دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے اور اس وقت میں نے مناظر رشیدیہ میں نے اس وقت پڑھایا اور پھر تشریف لائے. پھر جانے کے لیے میں نے گاڑی پیش کی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ پھل فروٹ بھی نذرانے کے طور پر جس طرح کے شاگرد استاد کو پیش کرتا ہے میں نے پیش کیے. اور اس کے بعد پھر جبکہ حضرت قبلہ مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سعیدی
کہ جنازے میں جب میں نے وہاں جنازہ پڑھانا تھا، میں وہاں پہنچ رہا تھا تو حضرت قبلہ مفتی ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہ علیہ رحمت و رضوان وہاں پر تشریف فرما تھے، اور میرے پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر ہوئی تو کسی شخص نے ان سے کہا، اور غالباً شرارتاً کہا، مجھے مجمع سے بات پہنچی، مانا معلوم کہنے والا کون تھا، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، بہرحال صحیح بات تو اللہ اور کے رسول کے علم میں، کسی شخص نے ان سے کہا حضور آپ جنازہ پڑھیں، آپ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے فرمایا او بدتمیز، تجھے شرم نہیں آتی؟ ان کے مرشد آ رہے ہیں، وہ جنازہ پڑھائیں گے۔ میں جب حاضر ہوا، جنازہ پڑھایا، مجھے معلوم ہوا مجمع میں حضرت تشریف فرما ہیں۔ میں نے حضور کو آگے بلایا، میں نے کہا حضور دعا آپ فرمائیں۔ ان سے میں نے دعا کروائی۔ بہرحال یہ بڑی میٹھی یادیں تھیں، اور یادیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے زندگی کا سرمایہ رہتی ہیں۔ جب میں مدینہ منورہ میں تھا، ابھی کی بات کرتا ہوں، شہر رمضان مبارک، اور اس وقت پر بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کہ میں واپس جاؤں اور میں حضرت قبلہ ساجن کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سلم کی وہ عبارت جس سے کہ ہم لوگ کہ حضور علیہ السلام مطلق البشر ہیں یا البشر مطلق ہیں، اس پر تھوڑی سی جا کے میں گفتگو کروں اور ان سے میں اس بارے میں سمجھوں۔ تو یہ میرے ذہن میں خیالات تھے، اور میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ دوسرے یا تیسرے روز مجھے اطلاع ملی کہ حضرت قبلہ کا وصال پاک ہو گیا۔ پیارے ساتھیوں، دل پر بجلیاں گونج اٹھیں، اور ایک علم کا سمندر، میں یہی عرض کروں گا کہ یہ ایک پیاسی زمین ہے جو بڑے بڑے سمندروں کو اپنے اندر نگل جاتی ہے، ایک اور عظیم علم کے سمندر کو اپنے اندر اس نے لے لیا ہے۔ بہرحال حضرت قبلہ مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم شخصیت تھے، کوئی شبہ نہیں، انتہائی مہربان، انتہائی شفیق شخصیت تھے، اور اپنے آپریشن کرانے سے پہلے میرے پاس جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار میں تشریف لائے۔ وہاں پر جب تشریف لائے تو مجھے فرمایا دم کریں، میں نے دم کیا، اور فرمایا مجھے سکون ملا۔ ظاہر ہے وہ محبت کا سکون تھا جو ان کو ملا تھا، وہ غزالی زماں کی نسبت سے انہوں نے اس ہاتھ کو دیکھا تھا جو کہ ان کو سکون ملا تھا، اور جب وہ میں نے رکھا اور اس کے بعد پھر تشریف لے گئے تو بعد میں انہوں نے آپریشن کرانے کا ارادہ ملتوی فرما دیا، کہا بھئی اب میں آپریشن نہیں کرواتا ہوں، مجھے سکون آ گیا ہے۔ پھر میں نے مولانا محمد میاں صاحب سے کہا کہ جا کے عرض کرے حضور سے کہ آپ آپریشن ضرور کروائیں، اور یہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ پھر میرے کہنے پر انہوں نے یہ اقدام کیا، اور اللہ تعالی نے ان کو صحت بھی عطا فرمائی، اور اس کے بعد بھی میری یہاں پر حاضری ہوئی۔ بہرحال ایک عظیم عالم دین، ایک انتہائی جید متقی پرہیزگار، انبیاء کے وراثت والے شخص تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی تربت پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور پروردگار ان کے شہزادگان پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، اور وہ جو علم جو کہ وہ بانٹ گئے اپنے بیٹوں میں اور اپنے شاگردوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید انہیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ علماء جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں ہلکی سی تشریح کر کے میں ایک بات عرض کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، 3 افراد قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ کون کون سے ہیں؟ پہلے انبیاء ہیں، پھر علماء ہیں، اور پھر شہداء ہیں۔ بہرحال دیکھیے اور غور فرمائیے، حضرت قبلہ استاد مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ اور بھی میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، اور بہرحال ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے، اور اس ایک اور بات عرض کر دوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان حضرات نے ہمیشہ عظمت مصطفیٰ کی پاسبانی کا ثبوت دیا ہے۔ اگرچہ کوئی شبہ نہیں، ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کے بارے میں اس دل میں یقین رکھتا ہوں کہ اس زمانے کے اولیاء اکابرین، اغواث ہوں یا اقطاب ہوں، یہ حضرت ممتاز قادری علیہ رحمہ کے درجہ پر فخر کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا درجہ دیا، اور ان کو عالم ارواح میں خراج تحسین پیش کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو علماء کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی جو ہے،
اس کو شہداء کے خون و خون سے جو ہے تولا جائے گا، اور علماء جو ہیں ان کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات، ان کو تربیت جو ہے ہمارے ایسے علماء کی ہے، تب جا کر ان کو یہ مقام ملا ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، کوئی شبہ نہیں اس میں۔ اور میرے لیے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے، ان کا آخری جو نیٹ پر جو ان کی آواز جو میں نے جو سنی وہ کون سی آواز تھی، وہ آج بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ آواز۔ فقیر نے کئی درود لکھے، درود بحر الحسن والجمال بھی لکھا، جس نے میرے آقا کے مکمل حلیہ مبارکہ کو ہم نے پیش کیا، صحابہ کرام کی زبانی۔ درود بحر الکمال بھی لکھا، درود مفتاح الخیر شریف بھی لکھا، اور درود محمدیہ کبیر لکھا۔ وہ درود محمدیہ کبیر کیسا ہے ذرا غور فرمائیے۔ میں اپنی اس بات کو حضرت ممتاز قادری علیہ رحمہ کی بات کے ساتھ میں ملاؤں گا، ذرا غور فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ درود محمدیہ کبیر اس انداز میں لکھا گیا ہے جو کہ حضرت قبلہ یہ چشتی صاحب قبلہ جو ہیں وہ میری لائبریری میں تشریف لائے، اور جب تک کہ وہ اس کی ویڈیو انہوں نے دیکھی تو یہ کھڑے ہو کے سنتے رہے وہاں پر، جب تک وہ درود پاک 20 منٹ تک پڑھا جاتا رہا۔ یہ اور ان کے ساتھ دیگر اور علماء کے وہاں پر وہ کھڑے رہے۔ یہ تشریف فرمائیں آپ کے سامنے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے شان اقدس میں ہر حرف تہجی میں سے ہر حرف سے 11 لفظ لیے گئے ہیں، الف سے بھی 11 لفظ، بے سے بھی 11 لفظ، تے سے بھی 11 لفظ، سے بھی 11 لفظ لے کر پورا درود پاک لکھا گیا، جو حضور غوث اعظم کی طرف منسوب کیا گیا کہ 11 والی کی نسبت سے 11 لفظ دیے گئے ہیں۔ اور ممتاز قادری علیہ رحمہ کی آخری آواز جو میں نے جو سنی وہ کیا تھی، وہ ان کا ریکارڈنگ وہ درود محمدیہ کبیر ہے، جو جیل خانے میں وہ میرا درود پاک لے کر اور بڑے ترنم کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہے۔ کیا معلوم کہ فقیر کی بخشی اسی بنا پر ہو جائے کہ ایک عاشق صادق، عاشق مصطفیٰ جو کہ صادق عاشق مصطفیٰ ہے، اس نے اس درود کو پسند کر لیا۔ کیا پتا کہ فقیر کی بخشش اس بنا پر ہو جائے اور اس درود کی قبولیت اس بنا پر ہو جائے۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، آج ہم ایک عظیم شخص کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور یہ مجمع مجھے کم نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں پر علماء ہیں اور ایک ایک عالم دین کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں۔ یوں کہا جائے کہ یہاں پر لاکھوں کا اجتماع ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ اقدس میں میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے پروردگار، علماء اہل سنت کی خیر فرما، اور حضرت قبلہ مفتی صاحب جو کہ ان علماء میں سے ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کون سے علماء میں سے ایک حدیث پاک ملاحظہ کیجیے، بس بات کو ختم کرتا ہوں، بات کو طول دینے کا ارادہ نہیں کیا، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک عالم دین رب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا، پیش کیا جائے گا۔ رب العالمین جبریل امین کو بلائے گا، اعتال یا جبریل ادھر آؤ، جبریل امین حاضر خدمت ہوں گے۔ پھر رب العالمین فرمائے گا، اے جبریل خود بے یدہ ہی، اے جبریل ان کے ہاتھ کو پکڑیے اور ان کو لے جائیے، اور ان کو لے جائیں کہاں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے جائیں۔ جب جبریل امین ان کے ہاتھ کو پکڑیں گے اور لے کر جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا حضور علیہ السلام حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے جام کوثر پلا رہے ہوں گے اپنے غلاموں کو۔ جب اس عالم دین کو دیکھیں گے میرے آقا کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد میرے آقا اپنے لب سے بھریں گے پانی حوض کوثر کا، اور اسے اپنے ہاتھ مبارک سے پلائیں گے۔ تو خلق خدا پکار اٹھے گی، یا رسول اللہ، حضور ہمیں برتنوں سے، ہمیں پیمانوں سے، اور انہیں کف مبارک سے، ہتھیلی مبارک سے۔ تو میرے آقا فرمائیں گے، جب دنیا کے اندر تم لوگ تجارت میں پڑے ہوئے تھے تو یہ میرا عالم دین اس کو چاہے میرے علم کی اور میرے دین کی کسی اور چیز کی فکر نہ تھی۔ اب آپ نے ایمان سے بتلائیے، ایک گوشہ نشین عالم دین جسے کہ ہر وقت علم ہی کی فکر تھی، جسے ہر وقت دین کے پھیلانے ہی کی فکر تھی، کیا یہ ان میں سے نہیں ہوں گے؟ اور وہ اس ایک عالم دین نہیں بلکہ حدیث پاک کے آخری جملے اس طرح آتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم کون تھے؟ کنتم مستغلین بالتجارت فی الدنیا،
والعلماء مشتغلین بالعلم والدین. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو مصروف تھے کس چیز میں؟ تم تو تجارت میں لگے ہوئے تھے اور یہ علماء جو ہیں دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. پیارے بھائیو، علماء کا بڑا مقام ہے، کوئی شبہ نہیں اس بارے میں. ہم یہ بات مانتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے استاد حضرت قبلہ استاذیم حضرت قبلہ مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، ہمیشگی کی زندگی ان کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین اس خانوادے کو زندہ سلامت رکھے. اور میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، حضرت قبلہ استاذیم قبلہ تشریف لے گئے، کوئی شبہ نہیں اس میں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ان کے علم کی جگہ خالی رہے گی، خالی نہیں رہے گی. یہ اسی گھر سے انشاءاللہ پوری ہوگی. اور آپ لوگ دیکھو گے کہ اسی انداز پر الحمدللہ بھی پڑھائی جا رہی ہوگی. قاضی مبارک کا درس بھی ہو رہا ہوگا، امور عامہ بھی پڑھائے جا رہے ہوں گے، شمس بازگاہ کا درس بھی ہو رہا ہوگا، صدرہ بھی پڑھائی جا رہی ہوگی. یہ ملا حسن اور الحمدللہ تمام چیزیں اسی انداز پر پڑھائی جا رہی ہوں گی جس انداز میں کہ وہ مرد قلندر پڑھایا کرتا تھا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ اس مدرسے کو ہمیشہ ترقی عطا فرما اور ہم سب پر فضل و کرم اور رحمت نازل فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وسلم وسلم عليه. سبحان